ہوئی جناب، ویلکم بیک. اور ہم وہیں سے جانتے ہیں حکیم صاحب سے کہ زبردست نسخہ آپ بتائیں گے کہ گلے میں جو خراش ہے یا گلے میں، اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور حکیم صاحب میں ایڈ کر دوں کہ گلے میں جو نزلہ گرتا رہتا ہے، اچھا وہ نزلہ باہر نہیں آ رہا ہوتا، تو ان دونوں کا تھوڑا سا نسخہ بتا دیں، کیونکہ کافی دفعہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ریشہ آپ کے گلے میں گر رہا ہے لیکن وہ باہر نہیں آ رہا، مطلب نہ ہی نوز کے ذریعے، ناک کے ذریعے آ رہا، نہ ہی منہ کے ذریعے آپ باہر اس کو پھینک سکتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کا ذرا نسخہ بتا دیں کہ ہم کیسے آسانی سے اس کو دور کر سکتے ہیں. اسٹیم تو آپ نے لینی ہی لینی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. عمل تاس کی پھلی آتی ہے، صحیح، بالکل، اس کو آپ توڑیں، اس کا گودا نکلے گا. ٹھیک ہے، اس کے گودے کو تھوڑا سا یہ کرنا ہے آپ نے کہ مثال کے طور پہ 1 کپ یا 1 گلاس گرم پانی آپ لے لیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ نے عمل تاس کی پھلی ڈالی، 2 سے 3 دفعہ اس کو راؤنڈ کیا ٹھیک ہے، اور وہ چمچے سے باہر نکال لیا. اس سے آپ نے غرارے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ نے کرنا ہے. اگر آپ کو گلے میں لگتا ہے کہ انفلیمیشن ہے، ٹھیک ہے، سوزش ہو رہی ہے، صحیح، تو آپ نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر کچا بلغم گر رہا ہے، حلق میں رطوبت گر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو دیٹ مینس یہ ہے کہ وہ پھر دماغ کی کمزوری کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، صحیح نا. آپ کی الرجی تو ہے صحیح، لیکن وہ دماغ کی کمزوری جس کی وجہ سے وہ رطوبت باہر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو نسخہ عرض کیا تھا آپ کو پشاوری آئس کریم والا، پیشاوری آئس کریم وہ کم از کم 5 ڈیز کرنا ہے. اچھا ایک ٹائم کرنا ہے یا 24 گھنٹے میں 1 دفعہ؟ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ. 24 گھنٹے میں 1 دفعہ. اچھا اس میں آپ نے سوال پوچھا تھا ابھی آف اسکرین کہ ڈبل اسکوپ نہیں لینا ہے، سنگل اسکوپ لینا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، زبردست ہوگی یہ چیز. اچھا حکیم صاحب ایک چیز کہ لوگوں کو چھینکیں بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں اور وہ والی بات ہوتی ہے اچھو اچھو، بات کر ہی نہیں سکتا انسان، اور اسی کی وجہ سے آپ کی آواز بھی خراب ہو جاتی ہے. کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ چھینکیں مارے ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی کال آتی تو ارے بھائی ان سے بات کروا دو، وہ بندہ کہاں ہے. تو آواز کو جلدی کیئر کرنا، اور یا کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اوائڈ کرتے ہیں میڈیسنس کھانا، صحیح ہے، بہت دور ہوتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتا دے، جادوئی نسخہ بتا دے جو کہ اینٹی الرجی کا کام کرے ایک چیز تو، اور فوری طور پر جو ہے وہ چھینکیں آنا بند ہو جائیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کنٹینیوٹی میں آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ الرجی ہو گئی ہے بھائی اس کو، یہ 2-3 دن رہے گی نزلہ زکام کے ساتھ. یہ 2-3 چیزیں جو ہے نا. بنفشہ، ٹھیک ہے، اس کا قہوہ بنا کے پئیں صبح شام، کھانسی کے سوری چھینکوں کے لیے، چھینکوں کے لیے. ٹھیک ہے، یہ اینٹی الرجی ہے. ٹھیک ہے، اگلے سائڈ پہ آ جائیں. ست پودینہ، ٹھیک ہے، ست لوبان اور ست کافور. ٹھیک ہے، صحیح نا. یہ 3 چیزیں آپ لے لیں. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے ایک تقریباً 60 ml والی جو بوٹل آتی ہے پلاسٹک کی، ٹھیک ہے، اس میں آپ ڈال لیں. ٹھیک ہے، یہ لیکوڈ فارم میں کنورٹ ہو جائے گا خود ہی. اوکے اوکے اوکے، میں کرسٹلس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکوڈ فارم میں کنورٹ ہو گیا. آپ نے اس کو تھوڑا سا شیک کرنا ہے. صحیح، اس کے بعد آپ نے اس کا ڈھکن آن کرنا ہے. ایک صحیح، ڈھکنا آپ نے بند کرا اور ادھر سے آپ نے انہیل کرنا ہے اس کو، جیسے وکس کرتے ہیں نا آپ، صحیح، صحیح، جیسے. اس کے بعد آپ نے اس کو بند کر دیا. ٹھک ہے، یہ والے رکھنے کو بند کرا دوبارہ سے. صحیح، صحیح، اچھا جب آپ اس کو پہلی دفعہ انہیل کر کے بند کریں گے تو پھر دوبارہ ہلانا ہے اس کو. صحیح، صحیح، تو یہ آپ نے تقریباً دن میں 2 سے 3 مرتبہ کرنا ہے. صحیح، یہ آپ کا جادوئی نسخہ ہو گیا. صحیح. آپ کی چھینکیں رک جائیں گی. اور یہ والی جو بوٹل میں جو لیکوڈ آپ کے پاس تیار ہے یہ کتنے دن تک چل سکتا ہے؟ یہ لائف ٹائم چلے گا. اچھا یہ مطلب وہ نہیں کہ آپ نے ہر دوسرے دن چینج کرنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت تیز ہوتا ہے. صحیح. آنکھوں کو بچانا ہے اس سے. صحیح. ٹھیک ہے. بچوں سے دور رکھنا ہے. صحیح. پینا نہیں ہے اس کو. صحیح. ایک ڈراپ بھی نہیں تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا تیز ہوتا ہے. یہ اس کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا ہے اور اوپر سائڈ پہ رکھنا ہے. بچوں کو یہ آپ نے سنگھانا بھی نہیں ہے. صحیح. صحیح. ان کا انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے. صحیح. یہ صرف بڑوں کے لیے ہے اور یہ بھی اسی وجہ سے کہ آپ نے کہا کہ کوئی جادوئی نسخہ. صحیح. صحیح. میں نے آپ کی خدمت میں اسی لیے عرض کر دیا. نہیں اور لیکن حکیم صاحب بالکل نوسٹل کے اندر ڈال کے یعنی نتنوں کے اندر ڈال کے اس کو کرنے تھوڑا سا دور رکھنا. آپ قریب کر لیں دور کر لیں کوئی ایشو نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ میں نے بڑی بوٹل اسی لیے کہی ہے وہ تقریباً ہاف فل ہوگی, ہاف خالی ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو اگر قریب بھی کر لیں گے تو آپ کو ٹچ نہیں کرتا. آپ نے بس اس کو انہیل کر لینا پراپر. صحیح صحیح صحیح. اچھا ایک بات اور, اگر آپ کا نتنا بند ہے صحیح تو اس کو آپ انہیل کریں گے, آپ دیکھیے گا 1 منٹ میں کھل جائے گا. زبردست زبردست جی. لیکن اتنا ہو کہ نتنا, میں تو کہتا ہیں نا نوسٹل کے اندر اتنی پریشر ہو کہ وہ انہیل ہو جائے. اچھا جی. اچھا حکیم صاحب ایک چیز, خشکی بہت زیادہ, جیسے کہ ناک میں آپ نے بتایا تھا, باڈی پر بہت زیادہ خشکی ہونی شروع ہوتی, کان میں خارش ہے, گلے کے اندر, اچھا وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, گلے میں ناک میں ایک مکسچر ایک خارش ہو رہی ہوتی ہے, وہ آپ گلے کے اندر بھی عجیب سا فیل ہو رہا ہے, ناک کے ساتھ بھی عجیب سا فیل ہو رہا ہے. تو یہ آئل سے ہی کیور ہوگا یا اس یہ جو آپ نے انہیلر بتایا ہمیں کہ آپ انہیل کریں اس سے بہتر ہوگا, یا کوئی اور نسخہ اس کے لیے بتا دیں؟ یہ آپ خارش اسکن کی بات کر رہے ہیں یا گلے کی؟ نہیں, گلے کی, کانوں کی, اور وہ کان کے پیچھے جو رہتی ہے, آنکھوں میں بہت زیادہ خارش, وہ خشکی کی وجہ سے ہو رہی تھی. خشکی ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے.
اور خارش ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو خشکی کا بتا دوں. ٹھیک ہے. خشکی جو ہوتی ہے وہ ڈرائینس کی وجہ سے, ٹھیک ہے. موسم کی وجہ سے. صحیح. اگر وہ ہو رہی ہے تو نارمل سی چیزیں جو ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ دیسی موم. صحیح. اس کو تھوڑا سا میلٹ کر لیں. ٹھیک ہے. دیسی موم سمجھے کہ آپ تقریباً آپ کا 50 گرام ہوگا. ٹھیک ہے. کھوپرے کا تیل اس میں 50 گرام ملے گا. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے تھوڑا صحیح. سا. جب آپ دیکھیں کہ پورا وہ میلٹ ہو گیا ہے, صحیح. اس میں آپ نے آئل ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کو شیک کر لینا ہے, چولہا بند کر دینا ہے, ٹھیک آپ ہے. کا یہ تیار ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے تھوڑا سا لیا, ہاتھوں پہ ایسے کرا, کانوں پہ جو خشکی وشکی ہو رہی ہے آپ لگا لیں اس کو. ٹھیک ہے. سوتے وقت لگا لیں, صبح آپ نہا لیں. صحیح. قلیل مقدار میں لگانا ہے آپ نے. صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بی ویکس ہوگا, زبردست کام کرتا ہے, ایک نیچرل چیز ہے, ٹھیک اس کی ہے. اپنی افادیت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگوں کے یہ جو آنکھوں کے پپوٹے ہیں اس میں خشکی ہو جاتی ہے, بالکل. وہ فنگس ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ فنگس ہوتا ہے. ٹھیک اس ٹھیک. میں یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ہوں. اپنے معالج کو فوری طور پہ اس کو دکھائیں. صحیح 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 نا, کیونکہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے. صحیح. سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ سر میں خشکی ہوتی ہے, صحیح. تو وہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے 2-3 بار شاور لیتے ہیں تو وہ کبھی کبھی گر جاتی ہے. صحیح. تو وہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ابرو پہ لگی ہوئی ہوتی ہے یا پلکوں پہ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ دیکھ لیں, کیونکہ وہ جو خشکی ہوتی ہے وہ بالکل پلکوں میں اندر گھسا ہوا ہوتا ہے, وہ صحیح صحیح. بارڈر پہ چپکا ہوا ہوتا ہے, وہ ریئل ہے. صحیح. اچھا اب اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تو خشکی ہے سر میں تو آپ یہ کریں کہ 25 گرام نیم کا تیل. صحیح. اور 75 گرام کھوپرے کا تیل. صحیح. کھوپرے کا تیل جم جاتا ہے. صحیح صحیح. اس کی خاص بات ہے, ٹھیک ہے نا, اصلی ہونا چاہیے. آپ نے اس میں مکس کرا, آپ کا تیل تیار ہو گیا. رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا آپ نے لیا, اس طریقے سے پورس میں لیا, اور بالوں میں آپ نے باقاعدہ اس کی جڑوں پہ اس کو ایسے. ٹھیک 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 ٹھیک. ٹھیک ہے, یہ آپ نے سونے سے پہلے کر دیا. تھوڑی سی اسمیل ہوگی, میں نے اسی وجہ سے اس کی قلیل مقدار رکھی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ کسی کو پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے. خواتین کو خاص طور پر, صحیح ہے. ان کو پھر ابکائیاں شروع ہو جاتی ہیں, تھوڑی سی صحیح. اسمیل ہوتی ہے, لیکن وہ اتنی اسمیل ہوتی ہے کہ انسان برداشت کر لے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ آپ نے سوتے وقت لگایا. اگر سر میں پپڑیاں بن رہی ہیں, صحیح. خشکی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور پپڑیوں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں زخم بن جاتا ہے. صحیح. مثال کے طور پہ آپ نے شیمپو کیا, صحیح. پپڑی تو ہٹ گئی, صحیح. لیکن جب وہ گھر والے دیکھتے ہیں, آپ مدر دیکھ رہی ہیں بچے کے کہ بھئی یہ خشکی تو ہٹ گئی, لیکن وہاں پر ایک ریڈ کلر کا جو ہے وہ نشان رہ گیا, وہ ہلکا سا زخم ٹائپ کا ہے, صحیح. یا دانہ تھا, یا اس خشکی کی وجہ سے وہاں پر سوزش ہو گئی, صحیح. کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ کیا کرے گا, نہ صرف خشکی کو ہٹائے گا بلکہ اس کو بھی ریموو کرے گا. زبردست ہاں زبردست. یہ اس کی خاص بات ہے. تو یہ رات کو سوتے وقت لگا لیں, صبح اپنا جو بھی اپنا شاور لے لیں اپنا, یہ ضروری ہے. یہ ڈیلی بیسس کرنا ہے یا ویک میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ؟ دیکھیں اس کے لیے تو آئیڈیل یہ ہے کہ آپ اس کو روزانہ کم از کم 15 دن تک کریں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس سے ہوگا کہ آپ کے سر سے بالکل خشکی غائب ہو جائے گی. زبردست ہے. پھر اس کے بعد آپ اس کو آلٹرنیٹ ڈیز پہ لے کے آ جائیں. صحیح. پھر ٹوائس اے ویک کر لیں. صحیح. پھر ونس ان اے ویک کر لیں, لیکن ونس ان اے ویک آپ نے اس کو رکھنا ہے, فار ایور رکھنا, مطلب وہ زندگی میں آپ بالکل کا رکھنا صحیح ہے. اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو آپ کی کیفیت مینٹین ہوئی ہے وہ قائم رہے گی, مطلب آپ دوبارہ اس کی طرف نہیں جائیں گے. اچھا حکیم صاحب, یہ تو ہوگی ساری خشکی کی باتیں, ٹھیک ہے. سردیوں میں بھی کچھ لوگوں کو پسینہ بہت آتا ہے, جس میں ہاتھ اور پاؤں 3 ایسی جگہیں جہاں پہ پسینہ آتا ہے. اچھا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ سردی میں بھی ہاتھ ملا رہے ہوتا ہے, لوگ پسند نہیں کرتے ہاتھ ملانا, کیونکہ یا تو بیچارہ ہاتھ صاف کر کے ہاتھ ملاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا نسخہ ہے کہ جن کی یہ سویٹنگ ہو رہی ہے, ایک چیز یہ دور ہو جائے, پھر سیکنڈ ریلیٹڈ سوال کہ اسمیل آتی ہے جن کی ہاتھ میں سے, انڈر آرم میں سے, یا پاؤں جوتے اتار دے تو پھر کوئی بیٹھ نہیں سکتا, تو ان کے لیے کچھ بتا دیں, زبردست ہو جائے. بیچارے لڑکے اکثر مشکل میں ہوتے ہیں کیونکہ آفس میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کو نماز پڑھنی ہے یا کوئی ایسا امور اپنے اثر انجام دینا ہے, اس میں جوتے اتارنے مست ہو جاتے ہیں, تو بیچارے یا تو وہ اس طرف جا نہیں سکتے کیونکہ اسمیل آتی ہے. تو یہ میں نے کافی آفس میں بھی دیکھا, تو میں نے کہا حکیم صاحب سے پوچھنا ضرور ہے. حکیم صاحب آپ سب نسخے بتاتے ہیں, بیچاروں کی بھی تکلیف تھوڑی دور کریں کہ جن لوگوں کو مسئلہ ہے اسمیل کا, سویٹنگ اسمیل کا. پہلے سوال کی طرف آتے ہیں آپ. جی جی. جن لوگوں کو ہاتھوں میں یا پیروں میں پسینہ آتا ہے, جی جی, وہ ان کی ویکنس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ زیادہ تر ٹین ایجرز کو ہوتا ہے, صحیح. بڑی عمر کے لوگوں کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ بھی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ان کو یہ چاہیے کہ پرندے کی یخنی پئیں. پرندے کی یخنی, ٹھیک ہے. یہ تو ہے موسم سرما میں. صحیح. صحیح ہے.
اب موسم گرما پہ آ جائیں. ٹھیک ٹھیک موسم گرما میں ان کو چاہیے, نسخہ ہے, ٹھیک ہے سنگھاڑا خشک, ایک تو گیلا آتا ہے ٹھیک ہے بلیک کلر کا جو ہوتا ہے, ٹھیک ٹھیک نہیں وہ نہیں, سنگھاڑا خشک جو گرین ٹائپ کا ہوتا ہے وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے. وہ اوپر کا خول کی بات کریں کھول تو اس کا بلیک ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے تازہ فریش, ٹھیک ٹھیک وہ کچا ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک ایک ہوتا ہے سنگھاڑا خشک, ٹھیک ہے وہاں وائٹ عام مل جاتا ہے 5 ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک اور اس کے ساتھ گون کندر, صحیح چھوٹی الائچی, صحیح یہ چنے اس کے ساتھ لے لیں. صحیح اچھا, گون کندر, صحیح سنگھاڑا خشک اور چنے, صحیح یہ آپ نے 50 گرام لینے, صحیح 150 گرام ہو گئے. صحیح اس کا 10% صحیح صحیح یعنی 15 گرام چھوٹی الائچی لینی ہے, ٹھیک ہے اس کا سفوف بنا لیں, ٹھیک ہے وہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں. زبردست اس سے یہ ہوگا کہ جو ان کو گرمی ہے ٹھیک ہے ان کی گرمی نارمل ہو جائے گی, ٹھیک ہے ختم نہیں کرنا. ٹھیک ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی ایکسٹرا ڈوز دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی وہ گرمی ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور ان کو 5-7 سال بعد ان کو پھر پرابلم ہوتی ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو وہ نارملائز کر دے. ٹھیک ہے تو سویٹنگ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. بالکل ہو جائے گا. اچھا, اس کے ساتھ ان کو چاہیے بچوں کو کہ اپنی غذا پر تھوڑا سا دھیان دیں, پھل فروٹ لازمی کھائیں. ٹھیک ہے ویکنس ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ جو فوڈ انٹیک کر رہے ہیں وہ پراپر نہیں ہے. یا وہ جنک فوڈ زیادہ ہے یا اس میں چکن زیادہ ہے, کیونکہ چکن کی وجہ سے چکن تو خیر ہارمون ڈیفیشنسیز لے کر آ رہا ہے بہت زیادہ. آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا بولوں. تو چکن کو تو جتنا کوشش کریں آرگینک ہو تو بیٹر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرف آ جاتے ہیں اب آپ کا جو وہ سوال ہے, اسمیل جو آتی ہے سویٹنس کی وجہ سے واقعی میں کنو آج کل آرام سے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کھائیے اس کو, ٹھیک ہے اور اس کا جو چھلکا ہے جی جی اس کو بوائل کر کے صحیح اس کا آپ نے جو شاندار پینا ہے, اوکے زبردست بہترین ہے. ٹھیک 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 تو یہ اسمیل دور کرنے کے لیے تھوڑے دنوں میں ریموو ہو جائے گی, ایک دن بیچ کر کے نہیں, صحیح روزانہ نہ لیں. ٹھیک 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 ہے نا. اچھا, چھلکا اتنا بڑا لینا ہے آپ نے, زیادہ بڑا نہیں کہ پورے کنو کا چھلکا لے لیا آپ نے. اچھا میں یہ سوال کرنے والا تھا کہ پورا چھلکا ڈالنا تو تھوڑا سا لے لیں قلیل مقدار میں. ٹھیک ہے ہاں وہ تازہ ہو, بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ سوکھا ہوا ہونا چاہیے, نہیں ضروری نہیں ہے, تازہ لے لیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب سکھائے گا کون اس کو, ٹھیک ٹھیک اتنا ٹائم کا ہے. بالکل جی. اور یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند رہتی ہیں کہ زندگی میں جب آپ نیچرل چیزوں سے اپنا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. وقت ہوا ہے بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر جانیں گے روحانیت میں ہمیں کس طریقے سے فائدہ پہنچ سکتا ہے, کس عمل سے ہم اپنی مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں. کیونکہ حکیم صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, وہ آپ کو ہر چیز کا مشورہ جو ہے بہت آسانی سے دیکھتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے حکمت اور روحانیت.